کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں اس وجہ سے ہم حق پر ہیں. فرمایا گیا ایسا نہیں ہے. ان اکثر اہل الارض علی باطل. دنیا کی پوری اکثریت آپ دیکھیں گے, دنیا کی اکثریت آپ باطل کے اوپر دیکھیں گے. نیک لوگ کم ہیں, برے لوگ زیادہ ہیں جی, اور حق پر رہنے والے کم ہیں, باطل پر رہنے والے زیادہ ہیں. یہ اصول بتایا گیا. لہذا یہ دیکھ کر کے کہ یہ تعداد میں زیادہ ہے اس لیے حق پر ہیں, یہ قلت اور کثرت معیار حق نہیں ہے, بلکہ حق کا معیار دلائل ہے. دلائل کس کے پاس مضبوط ہیں, چاہے وہ ایک ہی آدمی ہو حق پر ہے, اور ایک طرف پورا ایک مجمع ہو, اس مجمع کے پاس اپنے موقف اپنے اسٹینڈ کے اوپر کوئی دلیل موجود نہ ہو, وہ باطل کے اوپر ہے. اور ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور اپنے موقف کے اوپر دلیل رکھتا ہے, تو سمجھو یہ ایک آدمی پوری جماعت کے برابر ہے, اس سے اچھا ہے وہ, اس لیے کس کے پاس دلیل ہے. وہ بتایا گیا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اگر آپ زمین میں اکثریت کی اتباع کریں گے تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. دیکھو بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں, متوجہ ہو جائیے. چکنی چپڑی باتیں کہنے کا کیا مطلب ہے؟ مثال دی گئی اس کی. جیسے کافرین یہ کہتے ہیں کہ ہم ماریں تو حلال ہے اور اللہ مارے تو حرام ہے. یہ دیکھو کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں. فیلیسی ہے ایک, فیلیسی مغالطہ ہے. یعنی جیسے جانور ہے, اگر جانور کو ذبح کیا جائے تو حلال, اور اگر ویسے ہی مر جائے طبعی موت تو اسلام میں ہے کہ یہ مردار ہے, یہ حرام ہے. اس پر ان کا سوال یہ ہے کہ ہم ماریں تو حلال اور اللہ مارے تو حرام. فیلیسی دیکھو کیسی ہے, نہیں سمجھے؟ ارے بھئی کسی جانور کو کھانے سے پہلے ذبح کیا جاتا ہے جی, تو وہ تو ہم مار رہے ہیں نا اس کو, تو کہہ رہے ہیں ہم ماریں تو حلال, اور اگر وہ مر جائے طبعی موت سے جسے اللہ مار دے حرام ہو گیا وہ, اس لیے کہ قرآن میں کہا گیا مردار حرام ہے. یہ دیکھو یہ فیلیسی ہے, فیلیسی. جواب دیا جا رہا ہے اس فیلیسی کا جی, کہ ہم قتل کرتے ہیں, ذبح کرتے ہیں, لیکن اللہ قتل نہیں کرتا. ہم کل کرتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کل نہیں کرتا, قتل نہیں کرتا. قتل کسے کہتے ہیں؟ ذبح کر دینا. تو ہم ذبح کرتے ہیں لیکن اللہ ذبح نہیں کرتا, موت دیتا ہے. کوئی بیماری لگ جاتی ہے یا کسی اور وجہ سے جانور مر جاتا ہے تو اللہ قتل نہیں کرتا بلکہ موت دیتا ہے. قتل کرنے میں اور موت دینے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہ فیلیسی ہے, یہ مغالطہ ہے یہ, کہ ہم قتل کریں تو حلال اور اللہ قتل کرے تو حرام. وہ اللہ جو مار رہا ہے وہ قتل نہیں ہے, وہ اماتت ہے, وہ قتل نہیں ہے جی. اور چلو مان لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور کو قتل کیا, مان لیتے ہیں چلو, لیکن اللہ نے قتل کرنے کے بعد اس قتل کیے ہوئے جانور کو ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے اس شرط پر کہ اس جانور پر اللہ کا نام لے لیا جائے. فیلیسی ختم. اللہ, اولاً تو ہم مانتے ہی نہیں کہ یہ قتل ہے, ذبح ہم کرتے ہیں لیکن اللہ ذبح تھوڑی کرتا ہے, وہ موت دیتا ہے کسی بیماری کو. قتل اور اماتت میں فرق ہے. اور چلو مان لیتے ہیں کہ اللہ قتل کرتا ہے, لیکن اللہ قتل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ ہم اس کو جائز قرار دیتے ہیں اگر اس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو تو. دیکھو سوال کا کتنا شاندار جواب دیا گیا ہے, کمال ہے, کمال ہے. کوئی مسلمان اگر کسی جانور کو ذبح کرے اور جان بوجھ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھے جان بوجھ کر, تو جانور حرام ہے, اسے نہیں کھایا جا سکتا. اس وجہ سے اللہ نے اس قتل کیے ہوئے جانور کو حلال کیا ہے کہ اس پر اس کا نام لیا گیا ہے. میرا نام لے لو, میں جائز قرار دیتا ہوں اس کو. کوئی جان بوجھ کر کے مومن
ذبح کرتے ہوئے جانور کو اگر بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھے تو کھانا جائز نہیں، حرام ہے. لیکن اگر مومن بھول جائے ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا تو صحیح یہ ہے کہ یہ ذبیحہ جائز ہے، اس لیے کہ سہو اللہ کے نزدیک معاف ہے. جی. اور ذبیحہ سرے سے حرام ہو اسے نہیں کھایا جا سکتا. ایک صورت جیسے کتا ہے، ذبح کرنے کے بعد بھی حرام ہی رہتا ہے وہ، اس لیے کہ وہ ذبیحہ ہی حرام ہے، وہ جانور ہی حرام ہے، لہذا ذبح کرنے کے بعد بھی وہ حرام رہے گا. اچھا چلو، ایک جائز جانور ہے، اس کو ذبح کیا گیا لیکن بسم اللہ نہیں پڑھا گیا، حرام ہے. اچھا جانور حلال ہے، بکرا ہے، اسے ایسی جگہ پر لے گئے جس جگہ کی مشرکین تعظیم کرتے ہیں. تھان کوئی جگہ ہے مشرکین کے نزدیک، وہ مبارک جگہ، مقدس جگہ، وہاں لے جا کر کے اگر آپ ذبح کریں گے تب بھی حرام ہے. جی. اور اگر آپ نیت کریں غیر اللہ کے نام کی غیر اللہ فلاں بابا کے نام پہ، فلاں پیر کے نام پر میں ذبح کر رہا ہوں، تو نیت کر لی ہے کہ فلاں پیر کے نام پر یہ ذبح کر رہا ہوں میں، اگرچہ زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، ذبیحہ حرام ہے. یہ ساری چیزیں یاد رکھو. جی ساری چیزیں یاد رکھو. لہذا کسی مزار پر، کسی قبر پر لے جا کر کے، کسی ایسی جگہ پر لے جا کر کے کسی جانور کو ذبح کرنا جو لوگوں کی نگاہ میں مبرک مانا جاتا ہے، متبرک مانا جاتا ہے، حرام ہے. جی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی کاٹیں گے، ذبح کریں گے تو حرام ہے. کیا بات ہے، یہ قانون ہے اسلام کا. اسلام